وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون احباب مکرم، یہاں بہت بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں جو میرے سر کا تاج ہے۔ ان میں کئی ایسے ہیں جو میرے اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے کہ شیخ عبدالعلیم خان صاحب، شیخ عبدالصبور صاحب، اور کئی میرے کلیگ ہیں اور کئی میرے شاگرد ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا بیٹھنا، ان علماء کرام کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بار پھر میں اس کو اپنا مادر علمی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے تدریس کا آغاز یہاں سے کیا، اور شیخ محترم، استاد محترم، استاد العلماء حافظ عبدالستار حسن رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عطا اللہ جدانی رحمۃ اللہ علیہ یا حافظ اللہ تعالی، ان سے سیکھا، اور بہت سارے علماء کرام سے، اساتذہ سے۔ تو اللہ رب العالمین جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، جو کچھ دین کی خدمت کی ہے تھوڑی بہت ہی، اللہ ان سب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور خاص طور پہ فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی بڑی محبتیں ملی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی میں یہاں سے جو سیکھ کر گئے اس کا آگے زندگی میں بڑا فائدہ پہنچایا، اور آج بھی دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ کے سامنے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل اللہ جو قرآن والے ہیں یا قرآن و سنت کو اپنانے والے ہیں، اللہ نے ان کو کتنے انعامات سے نوازا ہے یا نوازے گا۔ کوشش کریں گے، آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ علماء کرام کی موجودگی میں میرا بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن سبق ہے، ایک درس ہے جو میں سنا رہا ہوں، کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے۔ میں ہمیشہ سیکھتا ہوں اور یہاں بھی انشاءاللہ سیکھوں گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، سب سے پہلا انعام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا، ہمارا دنیا کا پروٹوکول ہے، ہم دنیاوی لحاظ سے ہر ایک کا اپنا زاویہ ہے، ہر ایک کا اپنا انداز سے سوچنے کا، کوئی کسی کو بہتر کہتا ہے، کوئی کسی کو بہتر سمجھتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کامیاب وہ سمجھتے ہیں کہ جس کا بزنس بڑا زبردست ہے، کاروبار بہت اچھا ہے، یا کوئی بڑا افسر لگ گیا، یا کوئی جج بن گیا، یا دنیاوی لحاظ سے بڑے عہدے پر فیض ہو گیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین، یہ اچھا ہے جناب، کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں وہ بہتر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی شخص، کوئی سربراہ حکومت کہیں جاتا ہے نا، تو اس کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، اس کا بڑا پروٹوکول، اور اس کے لیے بڑی فوج تیار ہے جو اس کو سلوٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ جو دین کے طالب علم ہیں، ان کا اعزاز یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان طلباء کا، جب یہ چلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ دنیا کے کسی صدر کا، دنیا کے کسی حکمران کا، دنیا کی کسی شخصیت کا یہ استقبال نہیں ہو سکتا جو اللہ نے طلباء کا رکھا ہے، کہ اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ بہترین شخص وہ ہے۔ تو پھر
اس سے زیادہ عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ وقار کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اہل اللہ و خاصتوں کے لفظ جب آتے ہیں کہ اللہ کے قرآن والے، اللہ کے قرآن کے ساتھ منسلک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ جب وہ زمین پر چلتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، یہ سپیکر ہے نا جی، اس کی آواز اور ساؤنڈ جو ہے، اس کے لیے کئی کوششیں ہوتی ہیں، بعض کا بڑا زبردست ساؤنڈ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود بھی یہ ساؤنڈ سسٹم خراب ہو سکتا ہے، اس کی آواز کے اندر بھی خرابی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ اس کے باہر تک آواز جائے گی، ہمارے اس گیٹ سے باہر سنائی نہیں دے گی۔ ہم اس کو جیسے کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے اس کے ذریعے دور دراز تک پہنچائیں گے، پھر بھی سب تک نہیں پہنچے گی، پھر بھی ایک حد ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک بندہ دنیا میں بیٹھ کر اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت جو ہے وہ کہاں پہنچ رہی ہے؟ یہاں سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اس کے بعد دوسرے آسمان کا فاصلہ، پھر ان کی یعنی آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال ہے، پھر دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پھر اگر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، اس طرح ساتواں آسمان کے بعد ایک سمندر ہے جس سے یہ انہار جنت کی جاری ہوگی، اس کا جو لمبائی ہے یا فاصلہ ہے وہ 500 سال ہے۔ ان کے بعد ایک کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، ان سب پر وہ چھائی ہوئی ہے، وہ کرسی حاوی ہے، اس کا فاصلہ کتنا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن ان سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد عرش ہے، پھر عرش کے بعد وہ ان سب سے بڑا ہے، پھر عرش کے بعد جنت ہے، اس جنت میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جنت کی سیر کروائے گی معراج میں، وہاں میں نے سنا سمیت القرآن، میں نے وہاں قرآن کی تلاوت سنی، اور میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کس کی تلاوت ہے، قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ زید بن حارثہ ہے جو زمین پر قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ زید بن حارثہ قرآن پڑھ رہا ہے زمین پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرات ان کی سنی جنت کے اندر۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ یہ اتنا اللہ رب العالمین یہ وقار عطا فرمائے گا۔ پھر تیسرا انعام جو اللہ رب العالمین ایک عالم دین کو، قاری قرآن کو، عمل کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کے جانے کے بعد اس کے ساتھ اس کا تعلق ختم۔ زمین کا کوئی مالک ہے تو جانے کے بعد وراثت ختم۔ یتبع المیت ثلاث اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد۔ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں قبرستان میں ساتھ جاتی ہیں، اہل و عیال بھی جاتے ہیں، عام طور پہ وراثت بھی اس کے نام ہوتی ہے، ایک اس کا عمل۔ فیرجع اثنان، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کی وراثت کے حصے دار بن جاتے ہیں، ذمہ دار جو بھی وارث ہیں بن جاتے ہیں، اہل خانہ واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، ایک چیز باقی رہتی ہے اس کا عمل، اگر اس نے کمایا ہے تو ختم دنیا کے ساتھ اس کا تعلق۔ لیکن ایک چیز ہے جو کہ جاری رہتی ہے مرنے کے بعد بھی۔ 3 طرح کے عمل ہیں، اگر زندگی میں اور آپ کر گئے تو ہمارا جو اکاؤنٹ ہے، جو ہمارے نیکیوں کا اکاؤنٹ اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر قیامت تک وہ نیکیاں جاری رہیں گی اور اس کے حصے میں اللہ لکھتا رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3۔ جب بندہ مر جاتا ہے نا، فوت ہو جاتا ہے، تو ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جن کا صدقے کے طور پہ جو کا ثواب جاری رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ 3 چیزوں کا، ایک ہے صدقہ جاریہ
जिंदगी के अंदर कोई कुआं खुदवा के गया, कोई सबील लगवा के गया, कोई मस्जिद बनवा के गया, कोई इदारा बनवा के गया, कोई रिफाई काम करके गया जिससे आमतुन्नास पैदा उठा रहे हैं, जब तक यह सिलसिला चलता रहेगा उस वक्त तक उसको सवाब मिलता रहेगा। एक हदीस है मुस्तदरक हाकिम के अंदर अला शर्त बुखारी, सही हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा एक कबूतर के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाएगा ना, क़यामत तक अल्लाह उसका अजर जारी फरमा देगा। अब समझ में मुझे नहीं आती, आपको भी नहीं आएगी, कि कोई मस्जिद कबूतर के घोंसले के बराबर होती नहीं। क्यों जी? होती, चंद ईंटों का घोंसला बन जाता है, 100 ईंटें इस्तेमाल हो सकती ज्यादा। तो कोई मस्जिद कबूतर के घोंसले के बराबर नहीं होती। आप हुजूर ने फरमाया कि जिसने एक कबूतर के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाई, क़यामत तक के लिए उसका अजर अल्लाह जारी फरमा देता है। माना क्या है? माना यह है, अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि जिस बंदे ने सिर्फ इतनी ईंटें या जो सादो सामान इस्तेमाल हो रहा है मस्जिद में इतना दे दिया कि जिससे कबूतर का घोंसला बन सकता है, उसने उसके अंदर हिस्सा डाल दिया, क़यामत की दीवारों तक उसका अजर जारी हो गया। वो मस्जिद बनेगी, शहीद होगी, दोबारा बनाने वाले और भी आएंगे, फिर शहीद होगी, फिर और आएंगे, फिर शहीद होगी, लेकिन जिसने उसके अंदर हिस्सा एक बार डाल दिया, क़यामत की दीवारों तक उनका सदका जारिया के तौर पर जारी हो गया, उनका अजर खत्म नहीं होगा। कराची के अंदर जो है ना जी, फ्लैट मिलते हैं मालिकाना हुकूक के, कि जब तक ये बिल्डिंग कायम है आपकी ये फ्लैट के आप मालिक है, जमीन आपकी नहीं है। क्यों जी? ये 60 साल हो, 70 साल हो, उसके बाद आपके मालिकाना हुकूक खत्म, नीचे वाली जमीन नहीं है। उस वक्त तक आप मालिक हैं जब तक वो फ्लैट है, वो बिल्डिंग है। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया। आपने हिस्सा डाल दिया, ये इदारा बन गया, इस इदारे के बानियान बहुत सारे होंगे जो दुनिया से मौजूद भी हैं, चले गए हैं, इंशाअल्लाह ये आबाद रहेगा क़यामत तक, बाकी इदारे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये रहेंगे, इसके बनाने वाले जब आएंगे और इसके में हिस्सा डालने वाले आएंगे, इंशाअल्लाह मेरे और आपके हिस्से में बराबर का अजर और सवाब मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। एक ये अजर है, एक ये सवाब है, एक ये इनाम है कि सदका जारिया के तौर पे अल्लाह अता फरमा रहा है। फिर सिर्फ जिंदगी के अंदर नहीं है, जब ये कारी कुरान, हाफिज कुरान, आलिम दीन जो अल्लाह वाला है, जब दुनिया से जाता है ना तो उसका प्रोटोकॉल और भी शुरू हो जाता है, इससे बढ़ जाता है, उसकी इज्जत और वकार इससे भी बढ़ जाती है। वो कैसे? मुस्नद अहमद की एक लंबी हदीस है, मैं उसका खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसे? मैं कि अब इसका वक्त आखिरी आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से 18 फरिश्ते आते हैं। इसके अंदर कितने? 18 फरिश्ते। बाकियों के तज़किरा नहीं कितने आते हैं, लेकिन मलकुल मौत के साथ 18 फरिश्ते आते हैं। और 18 फरिश्ते आकर वो जो मलकुल मौत है वो बैठ जाता है, जलसा अला रासे ही, उसके सर के पास बैठ जाता है। और उसके बाद ये नहीं है, बड़ी इज्जत प्यार के साथ कहता है उस नफ्स को, उस जान को जो अल्लाह की तरफ पेश होने जा रही है, वो कहता है उखरुजी इला रिज़वानिल्लाहि व जन्नतिही, ए मुतमइन जान, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या। यहां वही अमल है दोहराया जा रहा है कि जान निकल तू अल्लाह की रजा के साथ, अल्लाह की रिजवान की तरफ, अल्लाह की रजा की तरफ और अल्लाह की जन्नत की तरफ। यानी यहां से निकलो, अल्लाह की जन्नत, रब की खुशनुदी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ, कहते हैं वो ऐसा ऐसा इस तरह निकालते हैं रूह को, ये अल्लाह वालों से इस तरह जिस तरह के मिशकीजे से पानी के जो है वो कतरे टपकते हैं गैर महसूस अंदाज में, उसको दर्द सिर्फ इतनी तकलीफ का एहसास होगा जितना किसी चींटी ने काटा है, और उस काटने की जो तकलीफ है बाद का पता ही नहीं चलता, इस कदर इतनी सी तकलीफ के साथ उसकी रूह कब्ज हो जाएगी।
اب اس کی روح کو لے کر یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. مسند احمد کی حدیث کا خلاصہ رکھ رہا ہوں, صحیح حدیث. اب اس کی روح کو لے کر انعام کی بات ہو رہی ہے, چلتے ہیں آسمان کی طرف. یہ فرشتے پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں, بس ساتھ ساتھ بڑی خوشبو اس کے ساتھ آ رہی, معطر یہ روح ہے, پاکیزہ ہے اور خوشبو ہے. جو بھی پاس آتا ہے تو خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. تو فرشتے پہنچتے ہیں پہلے آسمان پہ. وہ پوچھتے ہیں کون لے کر آئے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بڑی پیاری روح, اللہ کا بندہ. تو وہ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں. اب دروازے کے ساتھ کیا اس کو پروٹوکول ملتا ہے؟ دروازہ کھولتے ہیں, آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں آگے جانے کے لیے. تو کہتے ہیں پہلے آسمان پہ بے شمار اللہ کے فرشتے, میں اور صاحب اندازہ نہیں کر سکتے. فرمایا یشیب لہ ملائکۃ, وہ آسمان کے جتنے فرشتے بھی ہیں وہ استقبال کی غرض سے اس روح کے ساتھ اوپر کی طرف چلتے ہیں. وہ بھی ساتھ ہو لیتے ہیں. پہلے 18 فرشتے جا رہے ہیں تو آسمان کے سارے فرشتے بھی ساتھ چل دیتے ہیں. پھر وہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں. وہاں پہ یہی معاملہ ہوتا ہے, پوچھتے ہیں, وہاں دروازہ کھلتا ہے, دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ چل دیتے ہیں, تیسرے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ چلتے ہیں, چوتھے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ چلتے ہیں. یشیب لہ یعنی سارے آسمان کے 7 آسمان کے فرشتے ساتھ چلتے ہیں. جب یہ مکمل ہوتے ہیں پھر اس کو جنت کو دکھایا جاتا ہے. پھر اللہ حکم دیتا ہے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں, عرش معلیٰ کے مقربین فرشتے استقبال کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے اب اس کو, یعنی یہ جو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہے نا, اب اس کی روح کو واپس لے جاؤ. سارے زمین و آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں. اب اس کی روح کو دوبارہ زمین میں لٹایا جاتا ہے استقبال کے بعد. اور استقبال کس کا ہو رہا ہے؟ اس قاری قرآن اور عالم دین با عمل کا, اس کا تذکرہ ہے. اب آیا جاتا ہے, اب لٹایا جاتا ہے. اب اس کی تدفین کے مراحل ہیں, اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی تمام اہل اللہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں, نیک جو ہے مومنین ہیں, سب کے لیے پروٹوکول ایک جیسا. یہاں اللہ رب العالمین فرمایا کہ فرشتے سب سے سوال ہوگا, من ربک من نبیک من دینک, اس سے بھی سوال ہوگا. تو یہ سارے اعمال اس کے آس پاس ہے, قرآن کی تلاوت اس کے آس پاس ہے, اس کے علاوہ روزے آس پاس ہیں, آس پاس وہ گھیرا ڈالے کھڑے ہوئے. پہلے تو روکتے ہیں کہ ابھی ان کو ذرا تھوڑا سا ریلیکس کرنے دو, آرام کرنے دو, اس کے بعد جو ہے نا اس کا ان سے جواب دے لینا. تھوڑا سا آرام کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کا کہتے ہیں وقت ہو چکا, میں عصر کی نماز ذرا پڑھ لوں. عصر کی نماز میں نہیں پڑھ سکا, اس کی عصر کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. اس کے بعد وہ سوالوں کا جواب دے گا, کیونکہ جواب تو ہر ایک کو دینا ہے. وہ کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پوچھا جائے گا یہ تمہیں کس نے بتایا کہ جو ہے رب اللہ ہے, یہ کس نے بتایا؟ دین اسلام ہے, یہ کس نے بتایا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ کس نے بتایا؟ تو وہ کہے گا قرأت القرآن وعملت بہ, میں نے قرآن پڑھا, اس پر عمل کیا. یہ میرے قرآن نے بتایا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور اس پر میں عمل کر کے آیا ہوں. تو وہ کہیں گے, اللہ فرمائے گا آسمان کی طرف سے کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے, اب اس پہ حساب و کتاب بند کر دو. اب کیا کرنا ہے یا اللہ؟ فرمایا اب یہ قبر بظاہر تو بڑی چھوٹی سی ہے, بظاہر تو بڑی تنگ سی ہے, بظاہر تو یہ 2 میٹر کا کپڑا کفن کا پہنایا جاتا ہے, وہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے اب چھوڑو, اب جنت کا لباس اس کو جلدی سے پہنا دو, اب اس کی جو ہے اس کو کشادہ کر دو. قبر کو کتنا کشادہ کریں یا اللہ؟ فرمایا جتنا حد نکاح, جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا کشادہ کر دو. اور پھر قبر جب کشادہ کر دی جاتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے یفتح لہ باب فی الجنہ, اب جنت کی ایک کھڑکی کھول دو, قیامت کی دیواروں تک میرا یہ بندہ سوئے گا اور جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹے گا, لطف اندوز ہوگا. نم قدومت العروس, اس طرح سو جا جس طرح کے پہلی رات کی دلہن سوتی. پھر ایک نفقہ ہوگا, اٹھایا جائے گا سب کو. کتنی دیر ہم رہیں گے قبروں میں کوئی جانتا نہیں, اللہ جانتا ہے. 1000 سال رہنا ہے, اس سے زیادہ رہنا ہے, ہم سے پہلے جا چکے ہیں.
لیکن مومن کے لیے یہ کچھ لمحات ہوں گے، میں اور آپ یہ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ ایک دن یا اس سے زیادہ ہم سوئے رہے ہیں، حالانکہ ہزاروں سال پر وہ مشتمل ہو سکتا ہے وہ وقفہ۔ اب یہ دوبارہ اللہ ان کو اٹھائے گا، تمام لوگوں کو۔ میں قاری قرآن اہل قرآن کی بات کر رہا ہوں، عالم دین کی جو عمل کرنے والا ہے اس میں انعامات کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین بھیجے گا قرآن کو ایک انسانی صورت میں۔ یہ مسند احمد اور اس کا پہلا حصہ ابن ماجہ کے اندر ہے، یہ بھی روایت حسن ہے، اور مصنف ابن شیبہ کچھ حصہ اس کا اس کے اندر وہ بھی صحیح ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کو ایک انسانی صورت میں بھیجے گا، اور بہترین خوبصورت صورت جس سے خوشبو آئے گی۔ تو انسان جب وہ مجھے غیر انسان اٹھیں گے تو افراتفری کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، سورج نیچے ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو اللہ یہ قرآن کو بھیجے گا صاحب قرآن کے لیے جو دنیا میں اس کو پڑھتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا، جاؤ اس کی رہنمائی کرو۔ اب یہ قرآن انسانی صورت میں آ کر اس کی رہنمائی کر کے لے جا رہا ہے اس کو، صفے اللہ قائم کرے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب آئے گا اور صفیں درست ہوگی۔ یہ پانچواں انعام مل رہا ہے اس کو، صفیں درست ہوگی۔ سب سے پہلے انبیاء کھڑے ہوں گے، صدیقین، شہداء، اس کے بعد صالحین، اس طرح صفیں اعمال کے حساب سے ہوگی۔ اب یہ جو قاری قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، بعمل ہوگا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ فرمائے گا آواز دو ان کو، الماہر بالقرآن مع سفر بالبرارہ، جو ماہر ہے نا اپنے قرآن میں، جو پڑھنے میں بڑے زبردست ہیں، جن کی قراءت بڑی اچھی ہے، جن کی تجوید بڑی اچھی ہے، جو سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس قرآن کو پھیلانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا، اور ماہر بالقرآن، قرآن کے جو ماہر ہیں وہ پیچھے نہ رہیں، آگے بڑھیں۔ کہاں آنا ہے؟ وہ اللہ فرمائے گا میرے فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے ساتھ کرام برارہ کے لفظ ہیں، اللہ کے معزز فرشتوں کا ساتھ ہوگا۔ تو پہلی صفوں میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، پہلی صفوں میں انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، صدیقین کے بعد، یقیناً ان کا مرتبہ تو مقام تو اللہ نے رکھا ہے۔ جو کہ دنیاوی لحاظ سے جو اللہ والے ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ ان کا ہوگا، فرشتوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ پھر چھٹا انعام اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ ٹائم ہو گیا جی، آپ کھڑے ہو گئے نا بیٹھنے، اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، تو میں عرض کر رہا ہوں، اب شیخ صاحب کھڑے ہوئے نا تو میں تھوڑا سا، آپ تشریف رکھے یہ تو تلوار رکھ کے جلدی کرے، اللہ خیر کر، میں ذرا اس کو مکمل کرتا ہوں جلدی سے۔ اب اس کے بعد اس کا 7واں انعام، پھر اس کو بلایا جائے گا تو پھر اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ اب یہاں پہ چونکہ بات آ گئی ہے تو میں جلدی سے بات کروں۔ 7واں انعام ہے، اس کو لایا جائے گا، یہ سفارش کرے گا قرآن۔ آپ ماشاءاللہ الصیام والقرآن یشفعان اللہ، بڑی مشہور حدیث، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ یہاں قرآن سفارش کر رہا ہے، روزے کی سفارش تو بھی موجود ہے، باقی سفارشیں تو ابھی اور بھی ہونی ہیں سب، تو ابھی قرآن کی سفارش ہے، قرآن سفارش کر رہا ہے تو تاج پہنایا جائے گا۔ پہلے لباس پہنایا جائے گا کیونکہ ساری دنیا کے لوگ بے لباس ہوں گے، فاخرانہ لباس پہنایا جائے گا، عالیشان لباس پہنایا جائے گا، پھر جو ہے وہ ایک تاج پہنایا جائے گا اس کے سر پر۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ 7واں انعام ہے، اب اس کے والدین کو بلاؤ۔ اب والدین کو بلایا جائے گا، والدین کو بھی ایک جو ہے تاج پہنایا جائے گا، اور اس کو والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی ضوء کا ضوء شمس، دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی ہو، وہ پہنایا جائے گا۔ آپ نے میں قیم رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، مسیب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک نقطہ بھی ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ جب فرمایا نا، اب ظاہر ہے کہ یہ والدین کو جو تاج پہنایا جا رہا ہے اس سے زیادہ روشن تاج اس خود کاری قرآن کو پہنایا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ ان کو کم درجے کا پہنایا جائے، اس کی وجہ سے ماں باپ کو مقام مل رہا ہے۔
یہ اس لیے بتایا گیا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، تاکہ دنیا کے تمام لوگ جو کہ خربوں بے حد و حساب ہوں گے وہ متوجہ ہو جائیں، وہ دیکھیں یہ انعام کس کو مل رہا ہے، یہ انعام کس کو مل رہا ہے۔ تو اس کے والدین کو یہ انعام ہوگا، یہ ملے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو، عالم دین کو، اللہ والا جو ہے، جو قاری قرآن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنے قریب آئے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان ہو، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ساتھ پردہ نہیں ہوگا، اللہ بات کرے گا۔ تو اللہ فرمائے گا، وہ قرآن کہے گا یا اللہ زد ہو، اور بھی اضافہ فرمائے، تو اللہ فرمائے گا کہ آج کے بعد میں اس قاری پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں۔ تمام اہل جنت کو بعد میں جنت میں جانے کے بعد رضامندی ملے گی، اللہ فرمائے گا میں تم پر راضی ہوں۔ حافظ قرآن کو یوم محشر میں اللہ فرما دے گا آج کے بعد ہمیشہ کے تم پر راضی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ محشر میں فرما دے گا، رضا مل جائے گی۔ آگے یہ بڑھے گا، اللہ فرمائے گا یہاں بھی حسنات ملتی ہیں، میں اور آپ پڑھتے ہیں، ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہاں پر بھی اللہ فرمائے گا اے ماہر قرآن، قرآن پڑھنے والے، اب ذرا آنا تجھے انعام عطا کروں۔ اللہ فرمائے گا میری جنت ہے، ذرا جا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیرے ہر پڑھنے کے ساتھ تیرے حسنات یعنی درجات بلند ہوں گے، جہاں تیری آخری صورت والناز ختم ہوگی وہ تیرا مقام ہوگا۔ کسی اور کو وہ مقام ملے گا، کسی اور کو یہ درجہ ملے گا، یہ مل سکتا ہے؟ تو دوستو آخری بات 2-3 منٹ کی کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ یہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے؟ قرآن پڑھو، اللہ کو ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان کر دیا، تو سمجھنے والا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر قرآن سمجھنے والے، حدیث سمجھنے والوں سے سوال کیجیے، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو سمجھیے، پوچھیے، سوال کیجیے۔ یا کہتے نہیں ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن سمجھنا نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور سارے جو جتنے بھی صحابہ تھے سب علماء تھے، سب انجینئر جو ہے انجینئر اور